आसम तेरा सहारा तैबा वालिया गले तेरे उत्ते मुकरी है हबीबा गले तेरे उत्ते मुकरी है। जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। तैबा वालिया गले तेरे उत्ते मुकड़ी है नबियां ने होना उठे वलियां ने होना नबियां ने होना उठे वलियां ने होना पर सारे खुदाई तेरे बुए ते झुकड़ी तैबा वालिया गले तेरे उत्ते मुकड़ी है हबीबा गले तेरे उत्ते मुकड़ी है। तेरे जरा होर दसी केड़ा गम खारे रब ने भी कीता तैनू खुद मुख्तारे तेरे हौसले ते सोना मौज सलकड़ी तैबा वालिया गले तेरे उत्ते मुकड़ी है हबीबा गले तेरे उत्ते मुकड़ी है। السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیوا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ تمام احباب حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے ہم سب کی اجتماع جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج 20 رمضان ہے تو کل کا دن جو ہے 21 رمضان یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے رمضان مبارک کا تو آپ کا بھی کوئی ذکر خیر کریں گے، لیکن جو آج میں نے موضوع چنا ہے جس کی ضرورت ہے وہ ہے وآتیوا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت خاص یعنی کہ نماز کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی ایک اور حکم فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کے متعلق کیونکہ ہماری بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، زکوٰۃ دینی کیسے چاہیے، زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے، زکوٰۃ دینی کب چاہیے، زکوٰۃ اور فطرانے کے موضوع پہ انشاءاللہ آج گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دوران گفتگو اگر کسی کو کسی بات پہ کوئی سوال کی ضرورت ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے تاکہ ہم مسئلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کلیئر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زکوٰۃ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا یہ چل رہا ہے زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کو
زمین پہ بھیجا. یہ میں مثال دینے لگا ہوں، اور اس مثال سے آپ خود ہی جو ہے نتیجہ نکال لیں گے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. اور یہ مثال میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سے علماء سے میں نے مشورہ کر کے یہ مثال بتائی تو بڑے مفتیان نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یہ مثال ٹھیک بنتی ہے. 2 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا، تو ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور دوسرے کو کچھ نہیں دیا. دوسرے کو کچھ نہیں دیا. اللہ نے فرمایا کہ اس 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے یہ تیرے نہیں ہیں، یہ جو تیرے ساتھ تیرا بھائی میں بھیج رہا ہوں یہ اس کے ہیں، اس کو دینے ہیں، باقی سارے تیرے. اس 1 لاکھ میں سے 2500 جو ہے یہ تیرے پاس امانت ہے تیرے ساتھ والے کی، جسے میں نے کچھ بھی نہیں دیا. تو مالک اگر یہ 2.5 روپے میں امانت کی طرح اچھے طریقے سے اس کو پہنچا دوں گا تو اس کا بھی کوئی اجر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کا بھی اجر یہ ہے کہ اگر تو وہ 2500 روپے جو 2.5% بنتے ہیں، اگر تو اپنے بھائی کو مکمل محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ پہنچا دے گا تو ہر 1 روپے کے بدلے، ہر 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا تجھے واپس بھی دوں گا، وہ تجھے واپس لوٹاؤں گا. اچھا دوسرا فائدہ مالک کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندے کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا اور ایک کو میں نے 1 لاکھ روپے سے نوازا ہے، اس لیے کہ جب یہ امانت کے طور پہ جو میں نے اسے پیسے دیے یہ امانت کے طور پہ یہ اپنے بھائی کو پہنچا دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہے، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ 700 گنا میں نے تجھے ریٹرن کرنے ہیں، تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تو 2500 اپنے اس بھائی کو دے گا جسے میں نے کچھ نہیں دیا، یہ 2500 لے کر تیرے لیے دعا کرے گا اور تیری اس کے ساتھ محبت بڑھ جائے گی. اب بندہ زمین پہ آتا ہے اور یہ جو 2.5% جو ہم نکالتے ہیں یہ وہی مثال ہے، یہ وہی زکوٰۃ ہے کہ جب ہم اپنے مال کا حساب لگاتے ہیں تو اس میں سے جو 2.5% ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہی نہیں، وہ ہمارا تھا ہی نہیں. وہ تھا کس کا؟ جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا. وہ جو 2.5% تھا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ نے تمہیں امانت دار سمجھا اور تجھے دے دیا. اب تیرا کام یہ بنتا ہے کہ وہ 2.5% دینے کے لیے امانت کے طور پہ، کیونکہ وہ تیرا تھا نہیں. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے وہ 2.5% جو ہے وہ تمہارے مال کی میل ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تم اس کے حقدار نہیں ہے، وہ تمہیں غریب کو مسکین کو وہ تمہیں ڈونیٹ کرنے پڑے گی. اگر نہیں کرو گے اللہ کے تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو یہ کہ تیرے لیے جہنم ہے اگر تم زکوٰۃ کو اچھے طریقے سے نہیں نکالو گے. دوسرا نقصان یہ کہ وہ جو 2.5% جو مال کا میل تھا تو نے نہیں نکالا، میں تیرے پاک مال میں بھی اس کی وجہ سے عیب ڈال دوں گا، میں نقصان کر دوں گا تیرے اس مال میں سے، تیرا مال خراب کر دوں گا اور آخرت کا عذاب بھی تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تو پھر کیا چاہیے بندے کو کہ انصاف کے ساتھ عزت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو 2.5% جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق خوشی سے نکال دینا چاہیے. اور بن خوشی سے نکالنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں 700 گنا 1 روپے کے بدلے تمہیں واپس بھی ریٹرن کروں گا. اور پھر جب تو جس کو دے گا وہ تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرے گا، پھر تیری امیر اور غریب کی محبت بھی قائم ہو جائے گی. تو پھر لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اس 2.5% کو بچانے کے لیے ہیلے ڈھونڈتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے. یار میں نے تو اپنی بیٹی کی شادی رکھی ہوئی ہے عید کے بعد، میں نے تو مکان شروع کیا ہوا ہے، لینٹر کے لیے پیسے رکھے ہوئے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اللہ فرماتا ہے میں ایک تو تیرے ساتھ ناراض ہو جاؤں گا، دوسرا تیرے مال میں عیب ڈال دوں گا، تیرا مال میں خراب کر دوں گا. یہ جو آپ سنتے ہیں مال کو آگ لگ گئی ہے، دکان کو آگ لگ گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، یہ زیادہ تر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی بھی مالدار کا مال اللہ ضائع نہیں کرتا. ہاں 2 وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے زکوٰۃ وقت پہ ادا نہیں کی اللہ اس کا مال خراب کر دیتا ہے اور عذاب وہی ہے، سزا وہیں پہ برقرار ہے. یہ نہیں ہے کہ مال خراب ہو گیا تو اس کی جان بھی چھوٹ گئی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، وہ حساب الگ دینا پڑے گا جو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ تیرا تھا نہیں، وہ تو 2.5% تھا ہی تیرے غریب رشتہ دار کا، پڑوسی کا، وہ تو تھا ہی تیرا نہیں، تو تو نے وہ دیا نہیں، اب تیرے مال. اچھا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ مال میں نقص ڈال دیتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے
ہر نقص جو ہے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے، بعض تکلیفیں اس وجہ سے ہوتی ہے اللہ نے بہترین انعام دینا ہوتا ہے، اور انعام دینے کے لیے اللہ کے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا، اللہ پھر اس کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ چھوٹی سی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اسے انعام کے طور پہ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ حقیقت بات کر رہا ہوں واللہ، کہ بندے کو تھوڑی سی بھی تکلیف آئے، یہاں تک کہ وہ گاڑی پہ جا رہا تھا، ہٹ ہوا، اس کی لائٹ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، یہ تکلیف ہے نا، پریشانی اچانک، ذرا سی بھی پریشانی، کوئی ایسی پریشانی نہیں، کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندے کو کوئی تکلیف دے اور اس تکلیف کا نعم البدل اور نعم الاجر اس نے تیار نہ کیا ہو، کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا۔ وہ مال کا نقصان ہے، وہ جان کا نقصان ہے، وہ بیماری ہے، وہ کوئی بھی پریشانی ہے، وہ یہاں تک کہ کسی چوک میں آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، گالی نکالی، آپ کو ذلیل کیا، اگر آپ نے صبر کر لیا، میرے مالک نے اس کا بھی اجر تیار کیا ہوا۔ اس وقت تک اللہ کوئی پریشانی نہیں دیتا جب تک اللہ پاک نے اس کا بہترین نعم البدل تمہارے لیے تیار نہ کیا، کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے تو یہ نہ کہا کرے ہوئے سال نہیں تھا ہونا، تو کہا کرے کہ مالک تو خبر رکھتا ہے نا، تو اس کا مطلب مالک خبر رکھ رہا ہے، تو پھر مالک نے اس پریشانی کے بدلے کچھ دینا ضرور ہے، کچھ دینا ضرور ہے۔ اکثر نا ایک نیا رواج چلا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، یہ الائڈ ہاسپٹل کے سامنے نا ایک بندہ بیٹھا ہوا بچہ، تو اس نے وہ ٹوکڑا جو ہے نا اس کا تھا وہ آلو چنے والا، وہ گرایا ہوا تھا، وہ ایسے رونے والی شکل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ گاڑی روکتے تھے، بیٹا کیا ہوا، کہ وہ جی مینوں ایک بندہ تکا دے گیا، وہ لوگ کوئی 500 نکال کے دے رہا ہے، وہ کوئی 1000 نکال کے دے رہا ہے، جناب صاحب کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں 5000 بھی نکال کے دے رہے ہیں۔ اچھا مجھے بھی اس پہ ترس آیا، تو کیونکہ لوگ دے رہے تھے، پھر میں آگے نکل گیا۔ تھوڑے دن گزرے، ایک اور لڑکا مجھے ایسے نظر آیا، اس نے بھی اپنا وہ چھاپڑا جو ہے پھینکا ہوا ہے، تو جناب صاحب بیٹھا رو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اسے کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سے دے رہے ہیں۔ پھر مجھے ایک بندے نے بتایا کہ حضرت صاحب یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈرامہ کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کے اپنا سامان پھینکتے ہیں، اور لوگ کوئی نہ کوئی طرز کے طور پہ۔ اب وہاں سے میں نے ایک بات نکالی ہے، میں کہا چلو یہ تو ڈرامہ ہے، یہ تو خود ذمہ دار ہے نا، تو ایک بات بتائیے، پریشان ہوا ہے، اب جس بندے نے اسے پریشان دیکھا ہے، کوئی بھی سخت سے سخت دل والا ہو، سخت سے سخت دل والا ہو، یقین مانیے انسان کے اندر فطری طور پہ، جس کا نام انسان ہے نا، انسان چونکہ لفظ بنا ہے انس سے، قدرتی طور پہ فطری طور پہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درد بھی رکھا ہوا ہے۔ جتنا مرضی ظالم بندہ ہونا، اس کے سامنے کوئی بندہ بلک رہا ہونا تو وہ کوشش کرے گا میں اس کی مدد کر دوں، یہ قدرتی طور پہ جتنا مرضی ظالم بندہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں کسی کو نفع دے دوں۔ میں نے کہا یار ایک چھاپڑے والے کا نقصان ہوا ہے، تو جو بندہ گزر رہا ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کے دل میں رحم آ رہا ہے، تو یار جب مالک کا اپنا ذاتی بندہ ہو اور وہ کسی پریشانی میں ہو، اور پریشانی بھی ایسی جو حقیقت میں ہو، تو میرے مالک کو اس پہ کتنا ترس آتا ہوگا۔ تو پھر مالک، بندہ تو اپنی اوقات سے دیتا ہے، تو مالک پھر اپنی شان سے دیتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کے سامنے منہ بنا لیا کر، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ، مالک یہ کیا ہو گیا، مالک تو کریم ہے، اگر تجھے علم ہے تو پھر مجھے کیا فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف اس وقت تک بندے کو نہیں دیتا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ نقش کر لے، اس وقت تک کوئی پریشانی نہیں آ سکتی بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کچھ تیار نہ کر رکھا ہو۔ تو پھر کہتے ہیں چھوٹا نقصان بڑے نقصان تو بچاتا، یہ حقیقت بات ہے، چھوٹا نقصان ہو جائے، بڑا نقصان بھی ہو جائے کہ مالک یہ چھوٹا ہی ہے، یہ کیا ہے، جب تو میرا خالق ہے تو پھر ہر نقصان ہمیں چھوٹا لگتا ہے، کیونکہ تو جو ہے تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے